اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ یہ دنیا جس میں آج ہم اور آپ زندہ ہیں، رہتے ہیں، باری باری یہاں سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی آزمائشی زندگی ہے۔ اس رب نے جتنا چاہا ہے اتنی زندگی انسان کو دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی کم ہوتی ہے اور کم زندگی میں وہ اچھے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کر کے گزر جائے یہاں سے۔ اس زندگی کے بعد دو انجام ہونے والے ہیں، ایک اچھا انجام ہے، ایک برا انجام ہے۔ ایک ٹھکانہ اچھا ہے، ایک برا ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے اپنی اس کتاب میں جگہ جگہ مختلف انداز سے فرمایا ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہے، جو آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے اوپر اس زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، اس وقت کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ لا تظلموا نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ وہاں کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس زندگی میں، نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اچھے انجام والے، کامیاب ہونے والے، یہ اصحاب الجنہ اس دن پھلوں کے کھانے میں مصروف ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خوش نصیب لوگ جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے مہربان رب پر خالص ایمان رکھا، آج اس دوسری زندگی میں وہ کامیاب ہیں۔ کامیابی کی وجہ سے وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور خوش نصیبی سے پورا خاندان ایماندار تھا، وہ اور ان کے گھر والے، ان کے ازواج، وہ آج ان جنتوں میں جنتی تختوں پر بیٹھے ہوئے سائے میں ہیں، خوش ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھ رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے اللہ نے وہاں پر ہر قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔
اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے. بہت بڑا مقام ہے ایمان والوں کا اللہ کے پاس. یہاں تک کہ اپنی اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ آج زمین پر زندہ ہیں، جب تک یہ ان کو موت نہیں آتی ہے، اچھے ایمان کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، تو وہ مہربان رب عرش پر ان عرش اٹھانے والے فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ. وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ ان کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، اور پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ بن دیکھے غیب پر اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، یہ اتنا وقار ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنے والے، اللہ کے راہ میں مال لگانے والے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے 5 اوقات کی نماز کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، وہ یہ ان کے اعمال جب زمین سے واپس جانے والے فرشتوں سے سنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کو چھوڑا گیا فجر میں اور عصر میں، تو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، انسان ہیں، دیکھا نہیں ہے اور اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کا حکم مانتے ہیں، بن دیکھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خوش نصیب جو اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے یہ نعمتوں سے بڑے باغات ہیں. ہر چیز ان کو ملے گی جو ان کا دل چاہے گا. یہ آج جو انسان ایمان لا کر قربانیاں دیتا ہے، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو تم، دن رات تم دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، 5 اوقات کی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، ابھی تو تم جوان ہو، دنیا کے زندگی کے اس حصے میں دنیا جمع کرو، مال بنا، اس کے بعد آخر میں موقع ملے گا تو عبادت کر لو گے. شیطان نہیں چاہتا کہ یہ انسان اس طرح اپنی یہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن ایمان والا وہ اپنے رب سے محبت کرنے والا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے پر فخر کرنے والا، وہ شیطان کے وسوسے اگر آ بھی جاتے ہیں تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھ. یہی لوگ ہیں جن کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، یہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کامیاب ہوں گے. اللہ مہربان رب کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتے سلام کرنے آئیں گے. یہ تو ایک قسم کے لوگوں کا انجام کا ذکر کیا گیا، جنتیوں کا. دوسرے قسم کے لوگوں کا انجام جو ہے وہ مجرم ہوں گے. ان مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ. شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی مجرم تھے، مشرک سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، کافر سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں یہ بھی اسلامی شریعت میں جرم ہے، تو یہ سارے مجرمین ایک طرف کر دیے جائیں گے، لیکن بڑے مجرم جو ہوں گے وہ مشرک اور کافر ہوں گے. اس دن ان مجرموں کو جب الگ کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ کاش تم ان مجرموں کو اس وقت دیکھو جب یہ گردن جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے،
کہ جنت کا اختیار ان کے پاس ہوگا، یہ اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ قرآن کے خلاف اپنی بات چلانے والے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کا مذاق اڑانے والے، یہ وہاں پر مجرموں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے سب کچھ، دنیا میں ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا، ہم خود بھی بیوقوف بنے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں ہے، تیری کتاب کی بات سچی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نفسا نفسی ہوگی، ہمیں یقین نہیں تھا، آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر انصاف ہوا ہے، کسی کی قومیت اور کسی کے خاندان اور ذات کو نہیں دیکھا گیا، انصاف کیا گیا ہے، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پر ہم نیک اعمال کریں، اس بار ایمان لے آئیں۔ لیکن اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی ہے کہ دنیا سے جانے والا دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی اس کتاب میں اس رب نے یہ دو انجام یہاں پر یہ انسان کو بتائے ہیں، ابھی انجام انہوں نے دیکھے نہیں ہیں انسانوں نے، لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ بڑا مہربان ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہر رشتے سے زیادہ محبت کرنے والا مہربان، 99 سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں اس رب نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ آدم کا بچہ یہ جہنم میں نہ جائے، جہنم تو اس نے بنائی ہے اس رب نے، لیکن وہ رب یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اس جہنم میں جائے، اس کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، کتاب نازل کی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، اپنی کتاب میں سارا ذکر یہی کیا ہے کہ آدم کے بچوں تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ پائیدار دنیا نہیں ہے، مستقل دنیا نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ہمارے ہاں جو تمہاری زندگی ہوگی وہ پائیدار اور وہ مستقل ہوگی، وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کو سمجھاتے ہوئے انسان کی پوری تاریخ ان کو بتا دی کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ امتحان کی دنیا ہے۔ کس طرح ہے؟ اے انسان سنو، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے اعلان فرمایا فرشتوں سے کہ میں اس اپنی دنیا میں زمین پر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، جو زمین کا حکمران ہوگا، اس کے پاس اختیار ہوگا، ساری مخلوقات سے برتر بناؤں گا اس کو، اس کے پاس اقتدار ہوگا۔ فرشتے جو اپنے رب کا ہر حکم ماننے والی مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح کا اعتراض تو کیا، کیونکہ انسان کے بارے میں جو کچھ ان کو بتایا گیا کہ لالچی ہوگا، ضعیف ہوگا، جلد باز ہوگا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، خلق الانسان من اجل، یہ باتیں ان کو بتائی گئی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے یہ اعتراضات کیے تھے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس اختیار ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مالک یہ تو ظلم کرے گا، یہ انکار کرے گا، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن مالک نے فرمایا یہ ہمارا منصوبہ ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے ہو، اگر یہ نافرمانی کرے گا تو ہم اس سے جہنم کو بھر دیں گے ان سے۔ جب یہ انسان تیار ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، اللہ نے اپنے حکم سے اس میں روح ڈالی ہے،
मुकम्मल इंसान होने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, इंसान के सामने सजदा करो, इसका एहतराम करो, इसको हमने फजीलत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरिश्ते जो अल्लाह का हर हुक्म मानने वाली मखलूक, फौरन अपने रब का हुक्म मान लिया। शैतान जो उस वक्त फरिश्तों में शामिल था, ये शैतान ये आलिम भी है और ये इससे पहले ये नेक भी था, ये इसके बाद काफिर बना है। पहले ये नेक था, ये आबिद था, इबादत करने वाला, बड़ा मकाम था इसका। इसने ये हुक्म जब सुना है कि इसकी बात की पैदा की हुई मखलूक, ये इंसान, ये इससे अफजल हो गया क्योंकि वो जिन्नात में से है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा लियअबुदून इल्ला लियअबुदून, और ये ऐलान हुआ कि जिन्नात से ही अफजल होगा। तो उसने इनकार किया कि मैं इसको अफजल नहीं मानता, मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन्हु। मालिक ने फरमाया, शैतान तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो तुम्हारे रब का हुक्म था, तुम्हें मान लेना चाहिए था। उसने जिद की, इनकार किया। उसके लिए ऐलान हुआ, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में हो गया। अल्लाह का हुक्म न मानने वाला काफिर बन जाता है। शैतान इससे पहले फरमाबरदार नेक मखलूक में शामिल था, इनकार के बाद काफिर हो गया। कुरान ने फितवा लगा दिया, काफिर हो गया नाफरमानी की वजह से। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जो है वो जन्नत में जाएगी सिवाय अबा के। कीला व मन अबा, पूछा गया, साहबा किराम हर मसले में पूछा करते थे, पूछा गया कि अबा कौन होता है? काला व मन अबा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे सुन्नतों पर चलकर जिंदगी गुजारेगा, मेरे सुन्नतों की रोशनी में जिंदगी गुजारेगा, वो मेरा उम्मती है, वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। और जिसने मेरा इनकार किया, जिसने मेरा इनकार किया, फकद अबा, वो अबा है, यानी वो शैतान है, वो शैतान हो गया। शैतान भी अबा और नबी अलैहिस्सलाम का की इताअत न करने वाला भी अबा, ये दोनों भाई भाई हैं। ये यहां तो कि दीन को मजाक बनाया गया है। नहीं जी, हमने कलमा पढ़ा है, सोने रसूल के उम्मती हैं हम, हमें तो मुशरिक कहते हो, हमें काफिर कहते हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि जो मेरी इताअत नहीं करता वो शैतान है, वो नाफरमान है, वो काफिर है। वो यहां तो इबादत का जिक्र यह है कि जो नहीं मानता, इबादत नहीं करता। दूसरी जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सारी रात इबादत की, पूरी जिंदगी सारी रात इबादत करता रहा, जो सारी जिंदगी रोजे से रहा, इतनी मेहनत कर रहा है, सारी जिंदगी रोजों से रहा, कभी इफ्तार नहीं किया, और जिसने ये ऐलान किया कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, कितनी बड़ी कुर्बानी है। सोने रसूल ने क्या फरमाया? ये मेरा उम्मती नहीं है, मर राइबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये तो मेरा उम्मती नहीं है, शैतान है ये। यहां किताबें आप पढ़ेंगे किरामात औलिया में, क्यों इसके आस्थाने आबाद हुए हैं, क्यों दरबार सजाए गए हैं। ये जी पहुंचा हुआ है, किस तरह पहुंचा है? इसने कभी अनाज नहीं खाया, इसने ये कभी सोया नहीं था, ये सारी जिंदगी इंसानों से अलग रहा है, ये कभी दूध नहीं पीता था, इसने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर लिया था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो ऐसा मेरा उम्मती है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सच्ची बातें हैं, इसके उलट ये जाते हैं,
یہ کیوں شیطان سوار ہوا ہے؟ شیطان نے جب یہ اپنے رب کا حکم سنا کہ یہ تم سے افضل ہوگا، اس نے انکار کیا، اور اس دن سے علی الاعلان اعلانیہ اس نے دشمنی کا اعلان کیا ہے کہ میں انسان کا دشمن ہوں، یا اللہ میں اس کا دشمن ہوں، مجھے مہلت چاہیے اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت چاہیے کہ مجھے قیامت تک کے لیے تو زندگی عطا فرما۔ اتنا جانتا ہے، دیکھیں عالم ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ شیطان کا عقیدہ اللہ ہے، اس لیے تو اس نے اللہ سے زندگی کی درخواست کی، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما۔ اس کا یقین تھا کہ اگر اللہ زندگی نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور انسان تو مزے کرے گا، پھر اس کی وجہ سے تو میری آخرت برباد ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں اس میں اور بھی علمی بات ہے، الی یوم یبعثون، یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ یہ انسان الی یوم یبعثون دوبارہ اٹھنے تک یہ رہے گا زمین پر۔ مہلت بھی اس نے مانگی ہے، تو یہ نہیں کہ 1000 2000 سال۔ دیکھیں نام کس طرح لیا، اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں 10,000 سال کا سوال کروں گا شاید 10,000 سال قبول ہو جائے، 20,000، لیکن میرا مقصد تو پورا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا 1,00,000 سال تک آباد رہے، انسان پیدا ہوتے رہے، تو انسان تو یہ پیچھے آنے والا انسان یہ تو مزے میں رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کے دن تک زندگی عطا فرما، جس طرح مالک نے انسانوں سے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، جانتا تھا وہ کہ انسان قیامت تک کے لیے رہے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علم والا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں شیطان کی طرح، قرآن ان کو یاد بھی ہے۔ دیکھیں قرآن کو آیت الکرسی یاد ہے، صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسی فضیلت والی آیت بتا دوں گا کہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کون سی فضیلت والی آیت؟ آیت الکرسی بتا دی۔ وہ جانتا ہے، عالم ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ ہے تو جھوٹا، لیکن بات اس نے صحیح کی ہے۔ اس لیے تو اس نے اس انداز سے یہ کہا تھا، مذاق اڑایا تھا اس انسان کا کہ یا اللہ یہ انسان جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہوئی ہے، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس انسان کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت۔ دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے، علمی بات ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، شیطان کی باتیں ہیں، اللہ نے ہمیں بتائی ہے، یہ اس وقت شیطان نے کی تھی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریۃ الا قلیلا، تو میں اس انسان کے بچوں کی جڑ کاٹوں گا، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اولاد کو میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ جو میرا انجام ہوگا مجھے معلوم ہے، میرا انجام تو برا ہونے والا ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ بولا بالا انسان شیطان کے سامنے، یہ بولا بالا ہے، آپس میں تو بڑا تکبر کرتا ہے، مال آیا ہے، اپنے آپ کو ایسی چیز سمجھتا ہے جیسے آسمان سے اترا ہے، کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے چال کو آپ دیکھیں گے، اس کے کلام کو آپ دیکھیں گے، اس کے رہنے سہنے کو آپ دیکھیں گے، لیکن شیطان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ شیطان نے اس کو اتنا بیوقوف بنایا ہے، جو شیطان نے کہا تھا کہ ھذا الذی کرمت علی، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، تو دیکھے اس نے مذہبی آدمی کو کتنا گندا کیا ہے، اس نے دنیاوی تعلیم یافتہ کو کتنا گندا کیا ہے۔ شیطان نے انسان کے ساتھ کیا نہیں کیا ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس انسان سے اس نے یہ نعرے بھی لگوائے ہیں کہ اس نے انا ربکم الاعلی، یہ اعلان تک کیا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ شیطان کی وجہ سے۔ اس
इंसान ने अपने जैसे मुर्दा इंसान को सिजदे किए हैं, ये शैतान की वजह से। ये तो मजहबी किस्म के लोग हैं। इस शैतान ने इस इंसान को अल्लाह का बागी बनाया है, अल्लाह की किताब को अपने दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह की किताब से इश्क और मोहब्बत की तावीजें लिख लिख कर देता है। ये शैतान ने इसको बेवकूफ बनाया है। तालीम इसके पास है, किताबें पढ़ता है, लेकिन शैतान के मुकाबले में तो कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ दुनियावी तालीम हासिल करने वाले, दुनिया की यूनिवर्सिटियां चलाने वाले, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी चलाने वाला, पाकिस्तान में दूसरों को डिग्रियां देने वाला, वो मुर्दे का तवाफ कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? शैतान ने इसको बेवकूफ बनाया। ये फिर भी कहता है मैं समझदार हूं, मेरे पास तालीम है। कितना बोला बाला है ये, इसको होश नहीं है। इतना बड़ा इदारा यूनिवर्सिटी चलाता है, और अकीदा क्या है? ये मरा हुआ इंसान, सदियां हो गई है, हड्डियां भी गल गई होंगी, लेकिन ये कहता है ये मेरा दाता गंज बख्श है। शैतान ने कितना बेवकूफ इसको बनाया। इतना खुद तो तालीम पर फख्र करता है कि अपने रब के सामने सिजदा नहीं करता, लेकिन गैरों के सामने झुक जाता है। ये शैतान ने इसको बेवकूफ बनाया है। इसलिए एक ईमानदार को यह बताया गया है कि शैतान से बचने की आप दुआ किया करें। पहले तो यह है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर कोई फख्र करे कि नहीं जी मैं शैतान का मुकाबला कर सकता हूं, बड़ा तजर्बाकार है, बड़ा तजर्बाकार है, हजारों लाखों साल का तजर्बा है उसका, अंबिया से वास्ता पड़ा है, नेक लोगों से वास्ता पड़ा है। वो तो नेक लोग थे, अल्लाह से पनाह मांगा करते थे, अल्लाह की पनाह में होते थे, वो अल्लाह ने उनको बचाया है। लेकिन एक इंसान में अगर तकब्बुर आए, बड़ाई आए कि मैं भी कोई चीज हूं, तो शैतान को उसको गुमराह करना उसके लिए बड़ा आसान होता है। इंसान हैरान होता है। देखे इंसानों ने ये दावे किए हैं कि सुब्हानी मा आज़म शानी माफी जुब्बती लल्ला, ये दावे इंसानों ने किए हैं। ये एक बात नहीं है, ये एक तसलसल है। माफी जुब्बती लल्ला, कि मेरे जुब्बे में, कुर्ते में, लिबास में जो तुम्हें बायजीद नजर आता है, ये बायजीद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये अल्लाह है। और फिर शैतान ने दूसरे फलासफरों के दिमागों में डाला है कि इस बात की वकालत करो, कहते हैं जी फलसफा है ये। उन्होंने भी इसको फलसफे का नाम दिया है। देखे इंसान को शैतान ने कितना गुमराह किया। एक तो अल्लाह को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ उसका दिफा करते हैं। और आप सीधे साधे अंदाज से कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, मोहताज है, अल्लाह से मांगना है, अगर नेक है तो अल्लाह से उसके लिए दुआ करे। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में कितना अच्छा आदमी था। कहते जी गुस्ताखी आप कर रहे हैं। आप कहें कि जी औलिया अल्लाह औलाद नहीं देते, नबी अलैहिस्सलाम झोलियां भर भर कर नहीं देते, कहते हैं आप गुस्ताखी करते हैं। और दूसरी तरफ देखें ये ऐलानात, आप देखें लवाई अरफ व लवाई मोहम्मद, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के झंडे से मेरा झंडा बुलंद है, ये बायजीद कहते हैं, और वो वलीउल्लाह समझा जाता है। अल्लाह के अर्श से मजाक करने वाले शैतान ने इनको जिस तरह चाहा है उसी तरह उनसे खेला है। ये बाज़ वाक़ात इसलिए आपके सामने बयान करते हैं समझाने के लिए। देखे शैतान ने इंसान को किस तरह धोखा दिया है। शैतान ने चाहा बुत के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा कब्र के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा जिंदा पीर के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा तो नंगे पीर के सामने झुका दिया। फिर उसके बाद शैतान ने चाहा तो नंगे पीर ने इसको गालियां भी दी है, इसको डंडे भी मारे हैं। शैतान कहता है तुम्हारा काम हो गया, तुम कामयाब हो गए।
शैतान ने चाहा, पीरों ने इस पर पेशाब भी किया है, इस गंदे पर, ये फिर भी पीर के आस्थाने पर जाता है। इस बदमाश चरस पीने वाले, नशा करने वाले पीर ने गालियां भी दी है, इसके सामने इसके इज्जत पर हाथ भी डाला है, लेकिन शैतान कहता है ये तो तुम्हें ज्यादा चाहता है, जिसके साथ इस तरह करता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, वो और भी खुश हो जाता है कि वाकई मेरा तो काम हो गया। यानी शैतान ने इंसान के साथ क्या क्या किया है, अब सुनते रहते किताबों में, यहां तक कि इंसान से गंदगी भी खिलवाई है, गंदगी भी इसने खाई है, गूं खाया है। क्यों खाया है? शैतान ने इसके दिमाग में डाला है कि ये तो वहदतुल वजूद की निशानी है, आपने गूं खाया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुश है उसमें। इस्लाम कहता है गंदगी है, शैतान कहता है ये तो तुम्हारे लिए हलवा है, ये खाते रहते हैं। दीन समझा है, पीरों में घरों को लाना, पीरों के पास खवातीन को ले जाना। अफसोस होता है, हम अपने दोस्तों को समझाते हैं, बात इनकी यहां समझ में तो नहीं आती है, जाना तो है अल्लाह के पास, समझ में तो आ जाएगी, क्योंकि बड़े बदमाश फिरौन की समझ में बातें आ गई थी। कितना बड़ा बदमाश था, समझ में नहीं आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम इतनी आजिजी के साथ, इतने अखलाक के साथ समझा रहे थे, जिस तरह हमारे दोस्त भी आज कहते हैं जी तुम्हें तबलीग करने का तरीका नहीं आता, इसलिए हिकमत के साथ होती है, और तुम जो हो गुस्ताखी करते हो। हम तो हैं वाकई बेइल्म हैं, कमजोर हैं, शायद हम में कमी हो, और है हम में कमी, लेकिन सोने रसूल में तो कमी नहीं थी। हजारों रहमतें हो अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों रहमतें हो अल्लाह की। कितने अखलाक वाले थे, कितने अच्छे दलाइल देने वाले थे, कितने बर्दाश्त करने वाले थे। कौम को समझाया, कौम वालों ने गालियां दी हैं, पथराव किया है, जवाब भी नहीं दिया। क्या कौम वाले राजी हुए उससे? ये बात इस तरह है, ईमान की बात आप करेंगे तो इनको अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है। जिस तरह मैंने बात बयान की, आप इनको कुरान हदीस बयान करेंगे, इन पर असर नहीं होगा, ये इनको गुस्ताखी लगती है। और दूसरी तरफ एक गंदा पीर, एक मस्त कलंदर, वो डंडे मारता है, पेशाब करता है, इनको गालियां देता है, वो इनको अच्छे लगते हैं। उसमें कभी नहीं कहता कि तुम गुस्ताख, हम दोबारा आस्थाने में नहीं आएंगे, दूसरों को भी साथ ले जाते हैं। क्योंकि इंसान जब गुमराह हो जाता है, जिस तरह कुरान ने इनके लिए कहा कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन, गंदा हो जाता है, फिर उसका ज़हन भी गंदा होता है, उसका सोच भी गंदा हो जाता है, उस पर कुरान हदीस की बातें असर नहीं करती है। ये शैतान, ये अल्लाह का मानने वाला, इसने हमेशा इंसान को धोखा दिया है। ये जो मज़ारात आबाद हैं, ये आज इस शैतान की वजह से, इस शैतान ने वसवसे डाले। जिस तरह सुबह तरबियती प्रोग्राम में आपने साथियों के तकारीर सुने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसना के बारे में थी, उसवा इब्राहिमी के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी, तो उसमें सूरह मरियम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा ला ताबुदुश शैतान, कि शैतान की पैरवी न करना, शैतान की पैरवी न करना। तो उसके वालिद शैतान की इबादत न करना, उसके वालिद शैतान की इबादत नहीं कर रहे थे। इंसान शैतान की इबादत नहीं करता कि शैतान सामने खड़ा होता है। इंसान जब कब्र की इबादत करता है, बुत की इबादत करता है, अपने जैसे इंसान के सामने झुकता है, तो ये शैतान की इबादत है। या किसी नेक इंसान को पुकारता है, ये शैतान की इबादत है। या ईसा मदद का नारा लगाता है, ये दरअसल ये शैतान को पुकारता है। या उज़ैर मदद का नारा लगाता है, शैतान को पुकारता है। या रसूल मदद का नारा लगाता है, या अली मदद का नारा लगाता है, ये शैतान को पुकारता है। क्यों? इन नेक लोगों ने कभी इंसानों से नहीं कहा कि हमें पुकारो, ये तो हमेशा लोगों से कहा करते थे अल्लाह को पुकारो। शैतान कहता है कि
इनको पुकारो। तो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना ये दरअसल ये शैतान को पुकारना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से यही कहा था जो बुतों का पुजारी था, काफिर मुशरिक बुत परस्त बाबा से, कि ऐसा न करना, शैतान तो खुला दुश्मन है इंसान का, इसको न पुकारना। तो बाबा इस पर तो गुस्सा हुआ कि क्या मैं शैतान को पुकारता हूं। जिस तरह हम दोस्तों से कहते हैं कि ये शैतान को तुम पुकारते हो, ये इस्लाम नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की बात मानो। मजार के सामने न झुको, कब्र के सामने, कहते हैं मौलिया अल्लाह के सामने झुकते हैं, वलीउल्लाह के सामने। तो ये बज़ाहिर तो इनको वलीउल्लाह नजर आता है, लेकिन है ये जब सजदा करता है ये शैतान के सामने सजदा है। और ये भी इतनी आसान बात है कि जो मुसलमान होगा, मुसलमान वाकई अगर वो मोमिन हो, ये तो नहीं मानते जब हम इनसे कहते हैं कि तुम शिरक करते हो, मुशरिक बन गए हो, ये कहते हैं हम मुस्लिम हैं। तो याद रखे इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान भाई भाई होते हैं। तो एक भाई दूसरे के सामने सिजदा नहीं करता। अगर वो नेक गुजरा है और तुम भी मुसलमान हो तो वो तो तुम्हारा भाई हुआ। साहबा किराम हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं। अब अली रजी अल्लाह उन मुसलमानों के भाई हो गए, अब वो मुश्किल कुशा कैसे हो गए मुसलमानों के? अगर वाकई ये अपने आप को मुसलमान समझता है तो अली रजी अल्लाह अन्हु इसका दीनी भाई हो गया, मुश्किल कुशा नहीं होता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नहीं कहता कि मुझे बच्चा दो, और वो भी मरा हुआ भाई हो, मुस्लिम हो। तरीका तो ये है कि मुसलमान के लिए आप दुआ मांगे, मोमिन के लिए आप दुआ मांगे। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, भाई भाई होते हैं, लेकिन एक मोमिन दूसरे का दाता नहीं होता। एक मोमिन दूसरे का मुश्किल कुशा दूसरे मोमिन का मुश्किल कुशा नहीं होता है। तो नेक लोग जितने भी गुजरे हैं वो तो ईमान वालों के भाई थे, भाई का रिश्ता होता है। इनके लिए आप दुआ मांगेंगे। अगर इनके सामने आप सिजदा करेंगे तो ये सिजदा शैतान के सामने होता है। उस रब ने इंसानों को खबरदार किया है, ये जाएंगे तो वहां अफसोस करेंगे। खास करके उन मुजरिमों का जिक्र किया गया है जो वहां एतराफ भी अपने गुनाहों का करेंगे और समझ जाएंगे कि अब हमारी बदबख्ती है, ये यहां कोई बचाने और छुड़ाने वाला नहीं। तो वो मेहरबान रब इनसे कहेगा अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि आज तुम परेशानी का इजहार करते हो, अपने आप को नोचते हो, काटते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो। क्या हमने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि आदम के बच्चों शैतान की बंदगी न करना? क्यों तुमने शैतान की बंदगी की? तुमने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराया, वो भी तुम्हारे तरह इंसान, और मरे हुए ढांचों को तुमने अल्लाह के बराबर किया। तुमने शैतान की बंदगी क्यों की? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने आज इस दुनिया में जिंदगी में भी इंसान से कहा है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और ये इशारा उस वक्त भी है जब आदम की पीठ से औलाद को निकाला तो मालिक ने फरमाया सबसे पूछा लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना। सबने ये इकरार किया है, जो लोग अभी दुनिया में नहीं आए उन्होंने भी इकरार किया है कि हाँ अल्लाह तू हमारा माबूद है। तो ये अल्लाह ताला दोबारा इनको याद दिलाएगा, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि इस तरह न करना, शिरक न करना, मेरी बंदगी करना? तुमने शैतान की बात क्यों मानी है? शैतान के पीछे तुम क्यों चले हो? शैतान के कहने से आज फिरके बने हैं। ये फिरके जितने भी हैं ये शैतान के कहने से, तावीजों का कारोबार है शैतान के कहने से। शैतान की बात मानना शैतान को पूजना है, और अल्लाह का हुक्म मानना अल्लाह की इबादत करना है। नमाज न पढ़ना ये शैतान को पूजना है। ज़कात न देना ये शैतान को पूजना है। रमजान के रोजे न रखना ये शैतान को पूजना है। गैरुल्लाह के नारे लगाना, या रसूल मदद और या अली मदद, ये शैतान को पूजना है। और रहमान को पूजना, अपने रब से डायरेक्ट दुआएं करना,
نماز کی 5 اوقات کی پابندی کرنا. مسلمانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے عقائد تو صحیح ہے. علی حجویری کو داتا نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کو داتا سمجھنا ہے. اس داتا نے حکم دیا حقیقی داتا نے کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس اعمال کا بھی حساب ہوگا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان یہ ایسے اعمال نہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. تو اچھے ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہیں. اچھے اعمال، ایمان خالص ہے تو اس کے بعد انسان عمل کرتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں، اس کے لیے کامیابی ہے. یہ پابندی کے ساتھ ہمارے اعمال ہونے چاہیے. جو جائز ہے جائز طریقے سے زندگی گزارنی ہے. کاروبار ہو، کاروبار میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہمیں منع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عقیدہ صحیح ہے اس کے بعد چاہے میں چوری کروں، چاہے ڈاکے ڈالوں، چاہے سود کا کاروبار کروں، چاہے رشوت لوں میں، چاہے دوسرے کے جائیداد پر قبضہ کروں. عقیدہ میرا صحیح ہے. اچھے عقیدے والا وہ اپنے رب کا حکم مانتا ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ نافرمان نہیں ہوتا. اسی اعمال پر اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے. اللہ کے پاس سارے انسانوں کو جانا ہے. اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، پلڑا باری ہوگا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا. جس طرح آج یہ فرقے ہیں اور انہوں نے وہ عقائد انسانوں کو دیے ہیں. بایزید کا جو حوالہ میں نے دیا تھا کہ ما فی جبتی الا اللہ، اس نے ایک بات اور کی ہے کہ ایک اس کا ماننے والا ہے سید علی. اس نے خواب دیکھا کہ میں عرش کو کندھے پر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں. تو اس کا خیال آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا خواب ہے، اس کا تو پوچھنا چاہیے. یہ بایزید کے پاس جانے لگا. وہاں یہ معلوم ہوا کہ بایزید کی تو وفات ہو گئی ہے. تو اس نے چیخ مارا اور یہ گر گئے. ان کا عجیب معاملہ ہوتا ہے صوفیاء کا. چیخ مارا، اس نے بایزید کی موت کا سنا، چیخ مار کر گر گئے. اور پھر دوبارہ چیخ مارا تو بایزید کے جنازے کے پاس کھڑے تھے. اس کے بعد اس نے راستہ صاف کیا، اپنے لیے کندھا دیا. کندھا دینے کے بعد بایزید نے اس اپنے جنازے سے اس سے کلام کیا کہ تم نے جو رات کو خواب دیکھا تھا کہ تم عرش کو اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہو، یہ وہی اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے. دیکھے بایزید نے وہ بات دوبارہ اس کو دوسرے انداز سے کی کہ میرے جبے میں اللہ ہے. تو اس نے یہ ثابت کیا کہ اس جنازے میں بھی اللہ ہے. آپ عرش کو اٹھا رہے تھے تو عرش پر تو اللہ ہوتا ہے. آپ عرش کو اٹھا رہے تھے، یہ عرش میں معاذ اللہ یہ اللہ کو آپ لے جا رہے ہیں. یہ باتیں ان کی، اور اس کو فلسفے کا نام دیا ہے. فخر کرتے ہیں. یہ صرف یہ بایزید تک نہیں ہے، یہ تو یہاں پر اس صدی میں جو بڑے عالم ہیں دیوبند کے، انہوں نے بھی یہ واقعات لکھے ہیں فخریہ طور پر کہ ہمارے والد شادی سے انکار کرتے تھے، شادی پر راضی ہو گئے. کیوں؟ خواب میں دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ عرش پر، عرش کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں یہ، عرش پر میرے والد کا نکاح پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد والد صاحب راضی ہو گئے کہ اب شادی ہونی چاہیے، کیونکہ علی نے عرش پر نکاح پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام نے ویسے حکم دیا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے. اس سے انکار کر رہے تھے. لیکن جب شیطان خواب میں آیا اور شیطان نے اس سے اس طرح بات کی تو اس کے بعد یہ راضی ہوئے اور اس طرح اللہ کے عرش کا مذاق اڑایا کہ علی کو عرش پر بٹھایا. اور آج بھی فخریہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مٹی جو قبر سے مس ہو رہی ہے
ہم اپنے طرف سے بات نہیں کرتے، بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کچھ تو کہتے ہیں غیبت کرتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ تو ہم ان بھائیوں کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں تو یہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ 12 لاکھ ہو جائے، 20 لاکھ ہو جائے اور ہم فخریہ کریں. نہ ہم نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں. ہم میں سے کوئی الیکشن لڑنے والا نہیں ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، قصے کہانیاں بیان کریں بزرگوں کے. وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، وہ ہوا میں اڑنے لگا اور اس نے 10 سال تک ایک وضو سے نمازیں پڑھی، 40 سال تک وہ کبھی سویا نہیں. ایسی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں. ہم قرآن حدیث میں جو باتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ایمان اور نبی علیہ السلام کی صحیح سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں، جس طرح زندگی صحابہ کرام نے گزاری تھی. ہمارا یہ اجتماع یہ منفرد ہوتا ہے. اس میں نئے آدمی بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے جب نئے طور پر وہ جب سنتا ہے یہ واقعات کہ یہ تو جی سارے اولیاء اللہ کو انہوں نے ختم کر دیا، یہ تو کسی ولی کو ہی نہیں مانتے. تو یہ اولیاء اللہ نہیں تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں. اولیاء اللہ تو صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے پاس ہے. بھوکے رہتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے. وہ کبھی انہوں نے اشارے سے نہ پہاڑ سے حلوہ بنایا، نہ انہوں نے پتھر سے سونا بنایا، نہ انہوں نے اپنے لیے چشمہ نکالا، نہ وہ سمندر پر چلنے والے تھے. وہ تو انسان تھے، بشر تھے. لڑائی میں کوئی تلوار مارتا تو گردن کٹ جاتی تھی، بازو کٹ جاتا تھا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، ان کو دشمن نے مارا تو ان کے بھی دان ٹوٹ گئے. اور پھر یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں، دیکھیں مشہور واقعات ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے دور اپنے کسی جرنل سے کہا کہ یا ساری الجبل پیچھے ہو جا خطبے میں. اور وہ جب واپس آئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، واقعی انہوں نے آواز سنی تھی اور وہ بچ گئے. اور یہاں پر جنگ احد کا صحیح واقعہ ہم بیان کرتے ہیں. جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے دان ٹوٹ گئے. 50 جو صحابہ کرام وہ مورچے پر بٹھائے گئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے. کیسے شہید ہو گئے؟ خالد بن ولید پیچھے سے آیا. نبی علیہ السلام بھی زندہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی زندہ، علی رضی اللہ عنہ بھی زندہ. دیکھے انہوں نے عبداللہ بن جبیر سے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن جبیر الجبل جبل کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، جان بچاؤ. خالد پیچھے سے آ رہا ہے. وہ بے پرواہ ہے، ان کو پتہ نہیں تھا. اور یہاں پر انہوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں یا ساری الجبل، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ علیم الغیب ہوتے ہیں. تو ان کے یہ جو واقعات ہوتے ہیں سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں. یہ تو اس طرح انہوں نے کرامات بیان کیے ہیں کہ یہ یہاں سے مشرق اور مغرب میں اپنے مریدوں کو پہچاننے والے عبد القادر جیلانی، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں بھی ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، جہاں سے بھی وہ مجھے پکارے گا میں پہنچوں گا. پہچانتا ہے، وہ اپنے مرید سے باخبر ہوتا ہے. اور یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سوالات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، احسان کے بارے میں. نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، جواب دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام اولیاء اللہ ہے، سچے اولیاء اللہ ہے. وہ صوفیاء نہیں تھے، وہ ملنگ نہیں تھے، وہ لوگوں کا کھانا کھانے والے نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال جواب ہو رہا ہے تو ہم اس شخص پر حیران ہیں کہ سوال کرتا ہے پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے صحیح کہا. تو یہ صحیح تو وہ کہتا ہے جو استاد ہوتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، سوال بھی کرتا ہے. فاجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. فاجبنا لہ، ہم تعجب میں پڑ گئے اس کے بارے میں، حیران ہوئے کہ کیسا شخص ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، دور بھی نہیں ہے. وہ سامنے نبی علیہ السلام کے زانوں کے سامنے 2 زانوں ہو کر وہ بیٹھے ہوئے تھے. سوالات ہونے کے بعد وہ چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے عمر یہ کون تھے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے. صحابہ کرام بھی خاموش تھے، ان کو بھی علم نہیں تھا.
کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول کو علم ہوگا. نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی, وحی کے ذریعے سے وہ بتاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے, تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. صحیح واقعات تو یہ ہیں اسلام کے. دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ اور کتنے صحابہ کرام اولیاء اللہ, ان کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے, وہ تعجب میں ہے, اتنا کچھ وقفہ بھی گزرا اور سوالات بھی اس نے کیے, وہ نہیں پہچان سکے. باقاعدہ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون تھا, نہیں بتا سکے. اور ان کا جو ہے ان کے واقعات وہ دل کی بات پہچان لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا, مرنے کے بعد بھی وہ سید علی کے وہ خواب کے بارے میں علم رکھتا کہ سید علی تم نے جو وہ خواب دیکھا تھا عرش اٹھا کر لے جا رہے تھے, وہ یہی خواب ہے. یہ ایسے ظالم تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ شوق نہیں ہے, اور اس لیے یہ دوستوں بھائیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہم پیشہ ور بھی نہیں ہے, خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ باتیں قرآن حدیث کی جو صاف ستھری باتیں ہیں, سیدھی سادی باتیں ہیں, یہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. یہ جو مذہبی لوگ ہیں دنیاوی تو ہے, دنیاوی دیکھیں یہ بے انصافوں کی دنیا ہے, بے انصافوں کی. کتنے ہی لکھے پڑے ہوں, یہ لکھے پڑے ہوں, ہمیشہ انسان ظلم کرتا ہے, چاہے وہ جاہل ہو یا لکھا پڑا ہو. اسی پنجاب میں ایک حکمران گزرا ہے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جب بھی فیصلہ کرتا کسی کی درخواست آتے امداد کے لیے تو وہ درخواستوں کو جمع کر کے اس کو دو ڈیری میں تقسیم کرتے تھے, کچھ ایک طرف کر لیتے تھے کچھ دوسرے طرف, کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دو ڈیریاں بنا لیتے درخواستوں کی, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ کہتے تھے اے منظور تے نا منظور, ہو جاتا تھا. جس طرح وہ جس پر ہاتھ رکھتے تو وہی اسی کا کام ہو جاتا. وہ پڑھتے نہیں تھے, ایسے ہی توکل کے ساتھ چلاتے تھے, وہ اے منظور تے نا منظور. لیکن وہ تو تھے بے علم جاہل. لیکن یہاں پر مشرف کو آپ دیکھیں اس بڑی دنیا میں یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں ایک ہی جیسے ہیں, ایک ہی جیسے. شیطان نے اس کو بھی بیوقوف بنایا, اس کو بھی بیوقوف بنایا. خربوں کے کھانے والے کو تو معاف کر دیا, اور بکری اور بھینس چرانے والے کو سزا دے دی اس نے. یہ وہی بات ہے, اے منظور تو اے نا منظور. حساب وہی ہے. جتنا ہی ڈگری سے پاس ہو جائے, جس میں ایمان نہیں ہوتا, اس بات کو ذرا سمجھنا ہے, شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے. دیکھیں شیطان انسان کو کس طرح بیوقوف بناتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کپڑے اتار دیتا ہے, کپڑے اتارنے کے بعد یہ ناچتا ہے, ڈھول کے ساتھ ناچتا ہے. خاتون میدان میں اترتی ہے, اچلتی ہے, کودتی ہے غیر مردوں کے سامنے. خاندان والے شوہر اور بھائی بھی کھڑے ہوتے ہیں, معاہدے پر دستخط وہ کرتے ہیں کہ اس اچل کود کا ہم اتنا پیسہ لیں گے تم سے. باقاعدہ وہ دستخط کرتے ہیں, اس کا معاہدہ ہوتا ہے. اور اس کو کیا نام دیا گیا ہے, یہ لکھا پڑھا ڈگری والا یہ کہتا ہے یہ فن ہے, یہ فن ہے. یہ عورت کا مردوں کے سامنے اچلنا کودنا یہ فن ہے. اور ایک دوسرے کو باہوں میں پکڑنا, عورت اور مرد ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ اداکاری ہے. یہ لکھا پڑھا ہوتا ہے, باقاعدہ کلمہ پڑھتا ہے, باقاعدہ کہتا ہے میں رسول کا امتی ہوں. لیکن مومن مسلمان یہ زیرک ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, اس کے بعد دنیاوی ڈگریاں نہیں ہوتی, لیکن یہ حیادار ہوتا ہے, یہ سب کچھ سمجھنے والا. یہ اپنے آپ کو جانور نہیں بناتا, یہ اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے. اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس کے سامنے دنیا کے کلندر آ جائے, کتنے ہی آنکھوں کو سرخ کر دے, لیکن یہ ڈرتا نہیں ہے, یہ ڈرتا نہیں ہے. حوصلے کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ کلندر صاحب دامال بند کرو, تم غلط جگہ پر آئے ہو, مومن کے در پر آئے ہو, دامال نہ کرو یہاں پر. اگر پانی پیتے ہو پانی پی لو, پلا دوں گا تمہیں. کھانا نہیں کھایا ہے کھانا کھلا دوں گا, لیکن مجھے ڈراؤ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن ایمان خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ملنگ سے ڈر جاتا ہے. ملنگ کیا ہے, آنکھیں سرخ کی ہے, جس کے آنکھیں سرخ ہے بددعا دے دے گا. اس نے نشہ زیادہ کیا ہے, چرس زیادہ پیا ہے. آپ تلاشی لیں گے تو اس کے جیب میں آپ کو اس کے علاوہ بھی چرس کی سگریٹ مل جائے گا. اور اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا حیادار ہوتا ہے, پہنچا ہوا وہ بہت زیادہ وہ نمک حلال ہوتا ہے, باحیا ہوتا ہے, وہ بے شرم نہیں ہوتا, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا.
وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا, وہ لوگوں کے سامنے ناچتا نہیں ہے. یہ دین آج انہوں نے بنایا ہے. اس دین کے ان کے یہ بناوٹی دین کے خلاف ہم یہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہوتے. اولیاء اللہ ہمارے سروں کے تاج ہے. سچے اولیاء اللہ اس امت کے صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے. بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے, بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بعد میں تو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے, دین میں انہوں نے جھوٹ ملایا ہے, اور دین کے ماننے والوں کو, اسلام کے ماننے والوں کو اللہ سے ہٹا کر قبر کے نزدیک کیا ہے اور ملنگوں کے قریب کیا ہے. اتنا اللہ سے یہ نہیں ڈرتا جتنا ملنگوں سے یہ ڈرتا ہے. اور آستانوں پر ہوتا ہے, آستانہ ایک اللہ کا, دربار صرف ایک اللہ کا. اس کے آستانے پر جھکنا ہے, اس کے دربار پر حاضری دینی ہے. یہ بات آپ کے سامنے کرنا ہے. اس رب نے یہ بتایا ہے کہ انسان آئے گا, میں یہی اس سے پوچھوں گا کہ اے انسان تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تم سے وعدہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے؟ یہ دنیا میں تم نے کیوں ایسا کیا؟ یہ انسان یہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ کہے گا یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں, میں سمجھ گیا یہاں پر. وہ دیکھے گا, چاروں طرف دیکھے گا, کوئی بچانے والا, کوئی چھڑانے والا نہیں. صوفیاء قسم کے لوگوں کو, بایزید کو دیکھے گا, یہ دوسرے قسم کے جو صوفیاء ہیں, یہ قلندروں کو دیکھے گا, یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کو دیکھے گا, سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. ان کے بارے میں تو انہوں نے سنا تھا کہ یہ اپنے مریدوں کو لے جائیں گے, بچائیں گے. عبد القادر جیلانی کو دیکھے گا, سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. یہاں تو بڑے بڑے انسان سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں, نفسا نفسی ہے. تب یہ سمجھ جائے گا کہ مالک میں سمجھ گیا, یہ میں بیوقوف بنا تھا, شیطان نے مجھے بیوقوف بنایا تھا. اس لیے قرآن میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کو ملامت کرنے کی کوشش کرے گا, یا اللہ اس شیطان نے مجھے بیوقوف بنایا, شیطان نے مجھے دھوکہ دیا. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم طواف کرو, اس کے پیرے لگاؤ. میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, اس کے بعد تم خود تیار تھے. تم نے چمٹا خریدا, تم نے ڈول خریدا, تم نے قدروں کو بلایا اور وہاں جا کر تم نے ایک محفل سجایا, میلہ سجایا. تم خود شوق تھا, تمہارا ناچنے کا شوق تھا اور نچوانے کا شوق تھا, تمہیں خود محفل سجانے کا شوق تھا. میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا تھا. آج مجھے ملامت نہ کرو. تمہارا یہ کاروبار بنا ہوا تھا مزار پرستی, اور مزار میں گدی بنا کر اس پر بیٹھنا, گدی نشین تم ہوئے تھے. یہ تمہارا بزنس تھا, کاروبار تھا. آج مجھے ملامت نہ کرو. تو مالک نے وہ واقعات بھی ہمیں بیان کیے ہیں. اس لیے اس رب نے آج ہمیں مرنے سے پہلے شیطان سے ہوشیار کیا ہے کہ خبردار رہو, یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے, اور اس سے ہر حال میں اپنے رب کی پناہ مانگا کرے. رب کی پناہ میں جو آتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے. شیطان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کا ماننے والا, اس کے پاس علم بھی ہے. تو دیکھیں قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر آیا, ایک تو سورہ انفال میں, ایک سورہ انفال میں, کہ اس نے مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا. مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اس کے بعد اس نے کہا کہ انی ارام ما لا ترون. وہ پیچھے ہٹا, پیچھے دوڑنے لگا. ساتھیوں نے کہا, لوگوں نے کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا انی ارام ما لا ترون. اے مشرکو, اے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ, مکہ کے مشرکین, میں وہ کچھ دیکھتا ہوں. یہاں دیکھنے سے مراد سمجھنا بھی ہو سکتا ہے. میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں, وہ کچھ سمجھ رہا ہوں جو تم نہیں سمجھتے ہو. تمہارا جنگ اللہ کے رسول سے ہے, تمہارا جنگ اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم جنگ جیت جاؤ, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم رسول کو شکست دے دو. پیچھے ہٹا, اور یہ پیچھے ہٹتے ہوئے یہ اس کے زبان پر تھا کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیں سمجھتا ہے وہ, انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. یہ تو علمی باتیں ہیں. واللہ شدید العقاب, اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے, اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ شیطان کے کلمات ہے قرآن میں. دوسری جگہ سورہ حشر میں بیان ہوا ہے کہ کمثل الشیطان, کہ انسان کی مثال, کہ جب وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ, جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو, نافرمانی کرو, ناشکری کرو اللہ کی, تو جب یہ کفر کرتا ہے فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ, یہ جب کافر ہو جاتا ہے, اس سے شیطان کا کام ہے انسان کو کافر بنانا, ناشکرا بنانا. جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ناشکرا بن گیا, کافر بن گیا, تو اس کے بعد
یہ کہتا ہے انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں شیطان کہتا ہے میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین کو مانتا ہوں۔ میں کتنے ہمارے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ جہانوں کا رب ہے، وہ جہانوں کا پروردگار، جہانوں کا پالنے والا، اور اس کے بعد نعرے کسی اور کے لگاتے ہیں۔ علی حجویری گنج بخش ہے، وہ پالتا ہے لوگوں کو، عبد القادر جیلانی پالتا ہے لوگوں کو، پیر جو ہے وہ لوگوں کو پالتا ہے اور دوسروں کے واسطے اور وسیلے پکڑتا ہے۔ تو زبان سے یہ بھی رب العالمین کہتے ہیں، شیطان نے کہا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ شیطان وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ انسان کو جہنمی بنانے کے لیے اس کے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کو شریک ٹھہراؤ، یہ اللہ کا شریک ہے۔ شیطان خود سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن ایک ضد کی وجہ سے ضد کیا اس نے کہ یا اللہ انسان کے احترام میں نہیں کروں گا، انسان سے اپنے آپ کو کمتر میں نہیں سمجھوں گا، اس وجہ سے اللہ نے اس سے نکال لیا۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو آپ کی تنظیم ہے، اور یہ جو ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں یہ صرف لوگوں کے اصلاح کے لیے۔ فضائل پر تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فضائل تو آپ دیکھتے ہیں بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ یہ تنظیم اٹھی ہے، اللہ کی مدد سے تعداد بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص ساتھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والے، استقامت والے، قربانی دینے والے ساتھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ کی تعداد بڑھے گی اس طرح آپ کے مخالفین بھی بیدار ہوں گے، آپ کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھے گی۔ آپ کو بے پرواہ نہیں ہونا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا مخالف جو آئے گا تو وہ گیٹ سے اندر آتے ہی وہ گالیوں پر شروع کر دے گا اور وہ جو ہے وہ آپ کے لٹریچر کو پاڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہے جس طرح شیطان کرتا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ شیطان تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ وہ اس شکل میں نہیں آتا شیطان کہ اس کے سینگ ہوں گے اور لمبے لمبے کان ہوں گے، کون اس کی بات مانے گا؟ وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کچھ اور مخلوق ہے۔ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن، وہ آپ کے پاس، آپ کی تنظیم میں وہ لال داڑھی کے شکل میں آ سکتا ہے، داڑھی کو رنگ دیا ہوا ہے، آپ کے مخالف ہے لیکن آپ میں وہ بیٹھ گیا۔ وہ لال سفید اور کالی پگڑی باندھ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ تو ایمان کی باتیں کرے گا لیکن آہستہ 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 پھر اس کے بعد وہ آپ کی تنظیم کے خلاف شروع ہوگا، وہ آپ کے امیر کے خلاف شروع ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ کو واقعی اپنے تنظیم سے محبت ہے، آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تنظیم ایسے لوگوں سے بچے، تو آپ ان کے باتیں شروع ہونے پر ہی آپ جان لیں گے کہ یہ خطرناک آدمی ہے، یہ تو میرے امیر اور میرے تنظیم کے خلاف ہے، یہ تو علم کی آڑ میں مجھے تنظیم سے برگشتہ کر رہا ہے، میرے تنظیم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ آپ کی تنظیم جو ہے یہ ایمان والوں کی تنظیم ہے، یہ اللہ کی مدد سے یہ اٹھی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے بڑے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی جانتے نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ہم اللہ کی کتاب سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ دلیل بھی ہم قرآن سے دیں، نبی علیہ السلام کی سنت سے دیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس میں خرافات ہیں، جس میں قصے کہانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کے عقائد خراب ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان نہ ہو۔ تو یہ تنظیمی معاملات میں ذرا آپ بیدار رہیں، آپ ہوشیار رہیں، آپ ہر وقت آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کے تنظیم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ جس طرح حال ہی میں اس سے پہلے بھی اس طرح ہوئے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نکل جاتے تھے، وہ قائل نہیں کر سکتے تھے۔ حال ہی میں جو نکلے ہیں دیکھیں ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے، آج بھی باتیں سننے میں آتی ہیں، وہ کہتے جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے۔ یاد رکھے عقیدہ شیطان کا بھی صحیح ہے، عقیدہ شیطان کا خراب نہیں ہے، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ وہ دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات میں نے بیان کی، وہ کہتا ہے رب العالمین انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ کسی یہ نہیں کہتا میں فرشتے سے ڈرتا ہوں، کسی پیغمبر سے ڈرتا ہوں، کہتے میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لیکن قرآن نہیں مانتا، اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے۔ تو اس طرح یہ لوگ ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو پھر تو مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کی تنظیم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بغیر تنظیم کے تو کوئی تنظیم بغیر امیر کے تو کوئی تنظیم چل نہیں سکتی ہے۔ آپ اپنے تنظیم کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ قدم ملا کر آپ قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی رحمت
کا ہاتھ ہوگا تم پر سایہ ہوگا, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. لیکن اگر ہم کہیں جی عقیدہ صحیح ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے راستے ہیں, جدا جدا جانا ہے, تو اس میں ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو کچھ عرصے پہلے ہمارے تنظیم سے الگ ہوئے. یہ تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے کاتبی وہی جو وہاں سے وہ نکلے, نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا. لیکن جو آدمی ضد میں آ جاتا ہے, نہیں سمجھنا چاہتے, وہ چلے گئے, نکل گئے. وہ کتنے دوسرے منافقین تھے جو 300 کی تعداد میں تھے. عبداللہ بن ابی, کیا نبی علیہ السلام نہیں سمجھاتے تھے؟ کیا منافقین کو نہیں سمجھاتے تھے؟ سمجھایا کرتے تھے, لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی, ہمیں اچھی طرح سمجھایا نہیں گیا, اور یہ باتیں ہمارے اشکالات ہیں, کچھ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا, اسی طرح باتیں کرتے تھے. کیا نبی علیہ السلام ان سے باتیں نہیں کرتے تھے؟ لیکن وہ مخالف ہو گئے تھے. تو آج بھی یہ جو نکل گئے تھے اور آج بھی جو کچھ عرصے پہلے نکلے ہیں, آپ نے دیکھا ان کی, آپ حیران ہوں گے, درمیان میں رہ کر اتنے پیار محبت کے ساتھ ہم نے صبر کے ساتھ ان کو سمجھایا. انہوں نے تنظیم کے خلاف, امیر کے خلاف کتاب بھی لکھی. ایسے سخت ہو جاتے ہیں شیطان کی طرح, کتاب لکھی, باقاعدہ کتاب ہفتے میں تو نہیں لکھی جاتی ہے, کتاب تو مہینوں میں لکھی جاتی ہے. کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. کتاب لکھنے کے بعد کتاب لکھی امیر کے خلاف, قرآن حدیث کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے اطاعت کرو امیر کی, اللہ کا حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اطاعت ہے, یہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. کتاب لکھنے کے بعد کہاں گئے؟ عمرے پر چلے گئے. امیر کے خلاف کتاب لکھی اور عمرے پر چلے گئے. دل اتنا سخت ہو جاتا ہے, ظالم تم نے کتاب لکھی امیر کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, عمرے پر جاتے ہو اللہ کے گھر کے پاس. تم تو امرتسر چلے جاؤ, وہاں کہیں انڈیا چلے جاؤ, روس چلے جاؤ, کام غلط کرتے ہو قرآن حدیث کے خلاف. اتنا تم نہیں ڈرتے ہو, قرآن حدیث کے خلاف کام کرتے ہو, کتاب لکھنے کے بعد وہاں چلے گئے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کے خلاف بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو اکیلے بھی مخالفت کرتی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اتحاد بھی ہو جائے. اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی سمجھ عطا کی ہے. ایمان اصلی چیز ایمان ہے, اسی پر دار و مدار ہوگا اللہ کے ہاں, اور نیک اعمال ہے. اللہ کے ہاں ایسا فیصلہ نہیں ہوگا, اللہ کے ہاں اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد 2 ڈیریاں بنا دی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی, اور جس کا قرآن نکلا وہ جنتی ہو جائے گا, اور جس کا قرآن نہیں نکلا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہیں, ایمان والا جنت میں جائے گا. ایمان والے جتنے بھی ہوں گے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے, وہ جنت میں جائیں گے. جہنمی جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. قرآن دازی نہیں ہوگی, ایمان پر فیصلے ہوں گے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے لیکن وہ بچ جائے گا, وہ جنت میں جائے گا جو ایمان والا ہوگا اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا. تو یہ اللہ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے. اللہ کے ہاں دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے, اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال پر. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, آپ سارے سننے والوں کے لیے یہ توفیق ہے, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے سارے احکامات مانیں اور اللہ کے اس احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, اور اللہ کا قدم قدم پر ہم شکر ادا کریں کہ اس دور میں, اس اندھیروں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بات کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال لگائے. اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی ہے اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہیے. اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ زندگی عارضی زندگی ہے, آج ہم ہیں کل اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اللہ کی راہ میں ہم مال اور جان لگائیں.